بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، یہ پہرا نیوز ہے اور میں ہوں کیمرہ مین جمیل ملک کے ساتھ صاحب زادہ ہاتھی عبدالمنان۔ ناظرین، یہ آپ کو معلوم ہوگا کہ پرانے زمانے میں حکومتیں کیسے بنتی ہیں۔ ایک شخص جس کے پاس فوج ہو، فوجی طاقت ہو، اسلحہ ہو، وہ کوئی علاقہ فتح کرتا تھا اور جو اس فوج کا چیف ہے وہ اس علاقے کا بادشاہ بن جاتا تھا، حکومت قائم ہو جاتی تھی۔ مگر وہ حکومت عوام کی نمائندہ حکومت نہیں ہوتی۔ یہ جاگیرداروں کی ایسی حکومتیں ہوتی تھیں۔ جاگیردار مل کے چھوٹے جاگیردار ایک بڑے جاگیردار کے ساتھ کو اپنے دستے بھیجتے تھے اور وہ بڑی ایک فوج بن جاتی تھی اور ایک علاقہ فتح کر کے وہ اس علاقے کی بادشاہت اس علاقے کو فتح کرنے والی فوج کے پاس آ جاتی تھی۔ وہ طاقت کے ساتھ حاصل کی ہوئی حکومت ہوتی تھی، عوام کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا تھا۔ پھر عوام کے تعلق کو بنیاد بنا کر صنعت کاروں نے، سرمایہ داروں نے یہ موقف اختیار کیا کہ ایسی حکومت ہونی چاہیے جو عوام کی نمائندہ ہو۔ بہرحال ان کا کوئی بھی مقصد ہو، مگر عوام کی نمائندہ حکومت بنانے کے لیے انتخابات کو ذریعہ بنایا گیا۔ اب ناظرین، انتخابات کے ذریعے سے جو حکومت بنے، اگر وہ واقعتاً عوام کی نمائندگی نہ کرتی ہو تو عوام کا اس پر اعتماد نہیں بن سکتا۔ انتخابات کے ذریعے سے بننے والی حکومت ایسی ہونی چاہیے جس پر عوام کا مکمل اعتماد ہو، اور وہ اسی طرح ہو سکتا ہے کہ وہ واقعتاً عوام کی مکمل طور پر نمائندگی کرتی ہے۔ انتخابات سے پہلے یہ جو اندازے تھے، تجزیہ کاروں کے جائزے تھے، وہ اور یہ بہت سے سیاسی ورکرز کا بھی یہ خیال تھا کہ نواز شریف سادہ اکثریت حاصل کر لیں گے اور سادہ اکثریت حاصل کر کے ایک نمائندہ حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ مگر جب انتخابات ہوئے تو جو نتائج آنا شروع ہوئے وہ ان میں یہ نظر آ رہا تھا کہ نواز شریف سادہ اکثریت حاصل نہیں کر پائے اور نہ ہی پیپلز پارٹی اس طرح سادہ اکثریت حاصل کر پائے۔ اور جو نتائج آنا شروع ہوئے، یہ چیز واضح ہونا شروع ہوئی کہ جو آزاد امیدوار ہیں وہ زیادہ اکثریت میں کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب اگرچہ ان کے پاس کسی پارٹی کا کوئی نشان نہیں تھا، وہ قانون کی روح سے کسی پارٹی کے نمائندہ نہیں تھے، مگر بہرحال ان میں اکثریت زیادہ تھا، بہت کم تھے جو عمران خان کے حمایت یافتہ نہیں تھے، زیادہ عمران خان کے حمایت یافتہ تھے اور وہ اکثریت میں کامیاب ہوئے۔ وہ اتنی اکثریت میں کامیاب ہوئے کہ
پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی دوسرے اور تیسرے نمبر پر چلی گئی. اب ناظرین ہوا یہ کہ انتخابات شروع ہوتے ہی انٹرنیٹ بھی بند کر دیا گیا، موبائل سروس بھی بند کر دی گئی. اس سے شکوک و شبہات میں جنم. ناظرین، جو انتخابات کی نگرانی کرنے والی تنظیم شاسن ہے، اس نے بھی ان انتخابات کے سلسلے میں سوال اٹھائے. اب عالمی سطح پر، بین الاقوامی سطح پر امریکہ نے بھی اور برطانیہ نے بھی ان انتخابات پر سوالات اٹھائے. اب سوال یہ ہے کہ اگر یہ جو انٹرنیٹ سروس بند کی گئی، موبائل سروس بند کیا گیا، انتخابات کے نتائج تاخیر سے آئے اور اس تاخیر کی الیکشن کمیشن اور نگران حکومت مختلف تعویلیں بھی دیتی رہی، مگر اب اگر یہ جو کچھ ہوا ہے اس کی تحقیقات کرنی چاہیے. ناظرین، اگر اس کی تحقیقات کر کے اگر اس میں کوئی واقعتاً اس میں کوئی دھاندلی کا عنصر شامل ہے تو تحقیقات کر کے دھاندلی کا اگر عنصر شامل ہے تو متعلقہ ملوث لوگوں کو اس کی سزا ملنی چاہیے. اور یہ تحقیقات کے بعد یہ واضح ہونا چاہیے، اور تحقیقات کے بعد جس کی اکثریت بنتی ہو، ہم یہ نہیں کہتے کہ یہ اکثریت عمران خان کی بنتی ہے، مگر چونکہ جو آزاد امیدوار ہیں ان کی اکثریت زیادہ ہے کہ کامیاب ہونے کی وجہ یہی ہے کہ وہ عمران خان کے حمایت یافتہ تھے. اس لیے اب پی ٹی آئی کا یہ دعویٰ ہے کہ وہ مرکز میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، پنجاب میں بھی حکومت بنانے کی پوزیشن میں ہے، اور کے پی کی میں تو ہے ہی. تو اس لیے یہ تحقیق، اب یہ ضروری نہیں کہ ان کا دعویٰ ٹھیک ہے، اس لیے یہ تحقیقات ہونا بہت ضروری ہے. یہ تحقیقات ہوں، اور تحقیقات کے بعد اگر کوئی اس میں کچھ عناصر دھاندلی میں ملوث ہیں تو ان کے کیے کی سزا ملنی چاہیے. اور تحقیقات کے بعد جو صحیح حالات ہیں عوام کے سامنے وہ آنے چاہیے، کیونکہ ان انتخابات پر امریکہ نے بھی سوال اٹھائے ہیں، برطانیہ نے بھی اٹھائے ہیں، جبکہ امریکہ کے صدر جو بائیڈن کو ان کے کچھ ساتھیوں نے یہ کہا کہ جب تک ان انتخابات کے سلسلے میں تحقیقات مکمل کر کے حقیقی صورتحال سامنے نہ آئے آپ ان کو تسلیم نہ کریں. یہ ان کو مشورہ دیا گیا. اب انہوں نے کیا کیا یا کیا کرتے ہیں وہ الگ بات. تو ناظرین، ہمارا بھی یہ خیال ہے، ہمارا بھی یہ مشورہ ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، کیونکہ شکوک و شبہات پیدا ہو گئے، وہ غلط ہیں یا صحیح ہیں یہ ایک الگ بات ہے. جی. اب یہ دیکھیے کہ جب نتائج آنا شروع کیے تو میاں نواز شریف پاکستان مسلم یونین کے جو سربراہ ہیں،
صدر تو شہباز شریف ہے، مگر اصل میں نون لیگ کے سربراہ تو نواز شریف ہی ہیں۔ انہوں نے کامیابی کے بعد جو تقریر کرنا تھی وہ ملتوی کر دی، کیونکہ توقعات کے مطابق کامیابی نہیں آ رہی تھی۔ مگر جس طرح سے عوام یہ خواہش رکھ رہی تھی نواز شریف کے حوالے سے، اب یہ معلوم نہیں کہ ہوا کیا۔ بہت سی ایک بڑی تعداد عوام کی ایسی ہے جو یہ چاہتی تھی کہ نواز شریف ہی وزیر اعظم ہوں۔ اب جو بھی ہوا ہے، اب یہ شکوک و شبہات دور ہونے چاہیے، اور یہ دور اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ ایک غیر جانبدار تحقیقات کی جائیں، ایسا کوئی کمیشن بنایا جائے جو اس بات کی تحقیق کرے کہ یہ انٹرنیٹ سروس کیوں بند کی گئی، یہ موبائل سروس کیوں بند کی گئی، اور تاخیر سے کیوں نتائج جائے۔ یہ باتیں واضح ہو جائیں گی تو عوام مطمئن ہو جائیں گی جی۔ اور انتخابات کا مطلب ہی یہ ہوتا ہے کہ عوام کی منتخب ایسی حکومت بنے انتخابات کے بعد جس پر سارے ملک کے سارے عوام اعتماد کرتے ہیں۔ جب اعتماد مطلب حکومت پر عوام کا اعتماد ہوگا تو ہی وہ حکومت پورے اعتماد اور پوری مضبوطی کے ساتھ وہ اقدامات کر سکے گی جو ملک کو ترقی کی شاہراہ پر گامزن کر سکیں۔ تو اس لیے جو انتخابات کا مقصد ہے وہ حاصل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں وہ دور کیے جائیں، اور وہ دور اسی طرح ہو سکتے ہیں کہ تحقیقات ہوں، اور یہ بہت ضروری ہے کہ تحقیقات کر کے جو شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں اس کا بہت سے ہلکے ناجائز فائدہ بھی اٹھا سکیں۔ جی، اس سلسلے میں حضرت صاحب میں ایک ضمنی بات کرنا چاہوں گا ہاں کہ بہت سارے فارم 47 جعلی فارم 47، ہم کسی جماعت کا نام تو نہیں لیتے، لیکن یہ بات تحقیق کے بعد بھی سامنے آئی ہے کہ بہت سارے جعلی 47 فارم 47 سرکولیٹ کر رہے ہیں سوشل میڈیا میں، جن کی تحقیقات کے بعد پتہ چلا ہے کہ نہ وہ الیکشن کمیشن نے شائع کیے ہیں، اور ایک جماعت نے مخصوص حالات اور عوام میں سوچ پیدا کرنے کے لیے ان جعلی 47 فارم کو شکوک ہے۔ ایک بات، اور دوسری بات حضرت صاحب یہ ہے کہ PP 41 میں ایک پریزائڈنگ افسر جعلی ووٹوں کے ساتھ گرفتار ہوا، باقاعدہ اس پہ FIR ہوئی، اور جب تحقیق کی گئی تو یہ پتہ چلا کہ وہاں پہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ امیدوار کے جعلی ووٹوں کے ساتھ گرفتار ہوا ہے، اور اس نے اپنا بیان بھی دیا ہے، آزاد امیدوار کی جعلی ووٹوں کے ساتھ وہ گرفتار ہوا ہے، جس سے بہت شکوک پیدا ہو رہے ہیں۔ تو یہ بالکل ٹھیک ہے جی، اور یہی تو پہلا نیوز کا موقف بھی یہی ہے کہ ہمارا موقف یہی ہے، آپ کا، ہم سب کا یہی موقف ہے کہ تحقیقات ہونی چاہیے، اور جو لوگ ملوث ہیں ایسے اقدام کرنے میں جن سے شکوک و شبہات پیدا ہوئے ہیں، جی، وہ ان لوگوں کو وہ لوگ سامنے آنا چاہیے، ان لوگوں کو سامنے لایا جانا چاہیے، جی، اور مکمل ٹھیک تحقیقات کر کے حقیقی صورتحال واضح کی جانی چاہیے، تاکہ جو بھی حکومت بنے وہ اس پر عوام مکمل اعتماد کر سکے، اور وہ مضبوطی کے ساتھ ملک کو ترقی دینے کے لیے اقدامات کر سکے۔ ناظرین، آج کے ویلاگ میں اتنا ہی۔ ہمیشہ کی طرح جاتے ہوئے آپ سے درخواست کریں گے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے، اور بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیے۔ اگر ہماری باتیں آپ کو صحیح لگی ہے تو لائک بھی کیجیے، اور
شیئر بھی کیجیے. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.